یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں راہ ہدایت اور راہ حق کا پتہ بتلایا اور دین اسلام کے ساتھ ہمیں وابستگی اختیار کرنے کا موقع اور شرف عطا کیا۔ یقیناً دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی عدم موجودگی کے اندر کوئی بھی نعمت اپنا بدن نہیں رکھتی، ہر نعمت بے بدن ہو کے رہ جاتی ہے۔ فرعون ایک وقت کا سردار اور بادشاہ تھا، لیکن ایمان کی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا۔ قارون سرمایہ دار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے راہ ہدایت پہ نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے گھمنڈ کی وجہ سے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ شداد باعث عبرت اور لوگوں کے لیے حسرت اور یاس کی ایک تصویر بن گیا۔ ابو لہب صاحب قبیلہ کنبہ ہونے کے باوجود چونکہ راہ ہدایت کا متلاشی نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مستقل صورت اس کی مذمت میں نازل فرما کے اس بات کو واضح فرما دیا کہ جو راہ ہدایت میں نہیں ہوتا، دنیا کی ہاں کتنی بھی نعمتیں اس کے پاس کیوں موجود نہ ہوں، وہ ساری کی ساری نعمتیں بے کیف بھی ہیں اور بے معنی بھی ہیں۔ اس کے مد مقابل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایمان کی نعمت سے بہرور کر دیتے ہیں تو ہر نعمت اس کے ساتھ معنی خیز ہو جاتی ہے۔ جب ایمان والا سردار ہوتا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کا اس میں ایک جھلک نظر آتی ہے۔ جب ایمان والا صاحب منصب ہوتا ہے تو حضرت فاروق اعظم کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب صاحب ثروت اور صاحب سرمایہ ایمان والا ہوتا ہے تو سیدنا عثمان ذو النورین اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا عظیم کردار ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور جب کوئی بوریا نشین، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آستانے پہ جھکنے والا، کوئی شب زندہ دار، تہجد گزار اور صبح و ہیزی کے اندر اپنی زندگی کو بتانے والا کردار ہمارے سامنے آتا ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ جیسی صورتیں ہمارے سامنے ابھر کے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عبادت و ریاضت میں انتہائی بلند مقام عطا فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بنا دیا۔